ویلکم دوستو، ٹیکنو ٹیچر چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم دیکھیں گے اردو FLN ماڈیول نمبر 10 کے مکمل سوالات کے جوابات۔ تو چلیے دوستو، ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ماڈیول میں کچھ ایکٹیویٹی اس طرح کی ہیں جسے آپ کو پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد وہ ویڈیو چلے گا۔ یاد رہے، ماڈیول کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے اس کی ہر ایکٹیویٹی کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ماڈیول کے آخر میں دیے گئے جائزے میں 20 میں سے کم 14 نمبر ملنا ضروری ہے، تبھی سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا۔ تو چلیے دوستو، ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ آنے والے سبھی کام کے ویڈیو وقت پر دیکھ سکیں۔ بنیادی خواندگی و اعداد شناسی کو مستحکم کرنے کی خاطر اسکولی قیادت کے لیے کون سا ماڈل مناسب نہیں ہے؟ تعلیمی قیادت۔ گریڈ 3 بچوں کی آموزشی سطح کا اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں منتقلی ہوتی ہے آموزش سے مطالعہ، مطالعے سے آموزش کی جانب۔ تدریسیاتی قائدین کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اسکول کے تمام اعمال کے مرکز میں بچہ ہوتا ہے۔ صبح اسکول پہنچنے کے وقت کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے درجے کے استاد کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ بچوں کے لیے ان کی آمد کے معمول کے وقت کوئی کام کرنا، جیسے گروپ ریڈنگ، تاکہ وقت پر پہنچنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تدریسیاتی قیادت مہارت کا ایک جامع شعبہ ہے جس کے قائد میں مندرجہ ذیل خوبی ہونی چاہیے۔ 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کارآمد تدریسیات کا گہرا علم۔ ایک قائد کا 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مثبت اور لچکدار ذہنیت۔ اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے اور ایسا کرنا اسے آرام دہ لگتا ہے تو اسے اس کی ترجیح کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ بنیادی خواندگی و اعداد شناسی کے تصور کا اطلاق کن بچوں پر ہوتا ہے؟ 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں پر۔ شراکت دار کے ساتھ اشتراک کے عمل سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ طالب علم کی آموزش محاصل کے تئیں مشترکہ جواب دہی کے لیے۔ اسکول بچوں کی تعلیم 3 مختلف خاندانوں کو کیسے شامل نہیں کر سکتے؟ طلباء کو گھر کے لیے تفویضی کام دے کر متن کا درستگی رفتار اظہار کے ساتھ مطالعہ اور اقتباسمہ سوالات سمجھنے کی استعداد، جس سے بچہ متن کے معنی عکس کر سکتا ہے، کہلاتی ہے مطالعے کی روانی۔ تدریسیاتی قائد کا رول ہے کہ وہ اساتذہ کو بچوں کے لیے مختلف تدریسیاتی مشقوں کی تعلیم دے۔ بنیادی خواندگی و عادت شناسی کے سیاق میں ایک بالغ اور بچے کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ خوف سے پاک اور مسرت بخش۔ مواصلات کی قسم و وابستگی میں شامل ہوتا ہے والدین کے ساتھ معینہ اوقات میں بچوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا۔ اسکولی ترقی کا منصوبہ اسکول پر مبنی سرگرمی ہے جو اسکولی قائد کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔ طلباء، اساتذہ، والدین، سماج اور SMC کے اراکین کے ساتھ اشتراک سے ایک اسکول قائد 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کو کس طرح مشغول کر سکتا ہے؟ کھیل پر مبنی تدریسیات کے ذریعے۔ مندرجہ ذیل کیا چیز گھر پر آموزش سے وابستگی کی قسم میں شامل نہیں ہے؟ اگر والدین ناخواندہ ہیں تو ان کے ساتھ امتیاز برتیں۔ اساتذہ کو نئی معلومات فراہم کرنی چاہیے اور اسے ان سے مربوط کرنا چاہیے جو
بچے پہلے سے جانتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی خصوصیت ایڈاپٹیو قائد کی نہیں ہے؟ لوگوں کی بات کو نہ سننا۔ اسکول قائد پری اسکول اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے مؤثر تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ اساتذہ کے ساتھ بچوں کی ترقیاتی ضرورتوں کے بارے میں تبادلہ خیال اور منصوبہ بندی کرنا۔ مندرجہ ذیل میں سے کیا چیز تدریسیاتی قیادت کے خاکے کا حصہ نہیں ہے؟ سائنس کی لیبارٹریوں میں تجربات کی قیادت کرنا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بنیادی خواندگی و عادات شناسی ترقیاتی مقصد نہیں ہے؟ بچے مؤثر پڑھنے والے بن سکے۔ ایک اسکول قائد کو 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا اندازہ قدر کرنا چاہیے تاکہ ان کی قوت، ضروریات اور دلچسپی کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچے میں منطق کی صلاحیت آسان عددی تصورات کا روزمرہ کی زندگی میں اطلاق کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بنیادی اعداد شناسی اسکولی قیادت ہو سکتی ہے۔ بچوں میں مضبوط بنیادی آموزشی صلاحیتوں کی تشکیل۔ کون سی مہارت داخلے کی مہارت سمجھی جاتی ہے جس سے ایک بچہ باضابطہ اسکولنگ کے عمل میں داخلہ پاتا ہے؟ بنیادی خواندگی و عادات شناسی کی مہارتیں۔ مشترکہ قیادت کی ایک خصوصیت ہے باہمی اعتماد پیدا کرنا اور شراکت داروں کے درمیان احترام۔ 3 سے 9 سال کے بچوں کی آموزش کے اندازہ قدر کی ایک مناسب حکمت عملی یہ ہے کہ بچوں کی مختلف سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ ایک اسکول قائد کی صفت میں بنیادی مرحلے کی آموزش کے لیے مناسب نہیں ہے حاکمانہ یا حکمانہ رویہ۔ اس اصطلاح کی نشاندہی کرے جسے اسکول میں ایک بچے کی پیش رفت میں آموزش کی کمی کو پورا کرنے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ آموزش میں بتدریج ہونے والی خامی۔ مندرجہ ذیل میں کون سی قسم اسکول خاندان سماج کے درمیان وابستگی نہیں ہے؟ شراکت داری۔ بنیادی خواندگی و عادت شناسی کے سیاق میں اسکولی ترقی کے منصوبے کے لیے کیا بہت ضروری ہے؟ 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کی ترقیاتی ضرورتوں کے لیے منصوبہ بندی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا تصور اسکولوں میں بنیادی خواندگی و عادات شناسی کی قیادت سے مطابقت نہیں رکھتا؟ سماج اور والدین کے ساتھ تعاملات نہ کرنا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی تدریسیات 3 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مطابقت نہیں رکھتی؟ سکراتی مذاکرات۔ جو قائد اسکول والدین کے مؤثر تعلق میں یقین رکھتے ہیں وہ ممکنہ طور پر کہہ سکتے ہیں سبھی والدین اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کلاس روم میں کون سا مشغلہ ابتدائی عمر کے بچوں کے فروغ کے لیے مناسب ہے؟ نئے تصورات کو رفتہ رفتہ متعارف کرانا۔ تدریسیاتی قیادت کا مثبت اثر پڑتا ہے بچوں کی آموزشی استطاعت پر۔ نظریے یا ویژن کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟ نظریے کا کوئی مخصوص نظام الاوقات نہیں ہوتا۔ قیادت کے کون سے ماڈل میں بچوں کے ثقافتی اور لسانی پس منظر کی بنیاد پر اسکولی سرگرمیوں کو مرتب کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ ماحول مخصوص قیادت۔ مندرجہ ذیل میں سے کیا چیز تبدیلی لانے والی قیادت کے لیے درست نہیں ہے؟ چلیے دوستو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آنے والے سبھی کام کی ویڈیو وقت پر دیکھ سکیں۔ اس سوال کا جواب مالی بندوبست۔